بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جس کی کہانی قربانی، امید، خواب اور حقیقت کے امتزاج سے بھری ہوئی ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے پاکستان اپنے آغاز کے دنوں میں کیسا تھا؟ اس وقت لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے؟ شہر کیسے چوک میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے؟ ثقافت کی بات کریں تو اس وقت لوگ زیادہ تر شلوار قمیص پہنتے، خواتین سادے دوپٹے اور چادریں اوڑھتی تھی۔ تفریح کے لیے ریڈیو پاکستان سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ شام ہوتی ہی لوگ ریڈیو کے گرد بیٹھ کر خبریں سنتے اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتے۔ تعلیم کا نظام بھی آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ سرکاری اسکول اور کالج قائم ہوئے اور والدین اپنے بچوں کو تعلیم دلانے پر زور دینے لگے۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں پاکستان کو ترقی پذیر دنیا میں ایک ابھرتا ہوا ستارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن دوستوں اس وقت سہولتیں کم تھی۔ بجلی اکثر شہروں تک محدود تھی، پانی کی کمی رہتی تھی اور اسپتال کم تھے، مگر اس کے باوجود لوگوں کے دل بڑے تھے اور زندگی میں سکون اور سادگی تھی۔ اب آتے ہیں آج کے پاکستان کی طرف، یعنی 2025 کا دور۔ دوستوں، یہ پاکستان بالکل مختلف ہے۔ شہروں میں بلند و بالا عمارتیں، جدید موٹر ویز، میٹرو بسیں اور شاپنگ مال ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد جیسے شہر اب لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کا مسکن ہے۔ ٹرانسپورٹ میں زبردست تبدیلی آئی ہے۔ جہاں کبھی تانگے اور سائیکل تھے، آج وہاں تیز رفتار گاڑیاں، میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین چل رہی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ جدید سہولتوں سے آراستہ ہے اور میٹرو وے نے پورے ملک کو آپس میں جوڑ دیا۔ ٹیکنالوجی نے پاکستان کو بدل کر رکھ دیا۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ اب ہر گاؤں اور ہر شہر میں موجود ہے۔ نوجوان یوٹیوب، ٹک ٹاک اور فیس بک پر اپنی پہچان بنا رہے ہیں۔ دیہاتوں میں بھی بچے آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیم کا نظام بھی پھیل گیا ہے۔ ملک میں سینکڑوں یونیورسٹیاں ہیں۔ نوجوان ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان اور آئی ٹی ایکسپرٹ بننے کے خواب پورے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں نوجوان دنیا بھر میں اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ ثقافت بھی بدل گئی ہے۔ جہاں پہلے لوگ ریڈیو سنتے تھے، آج نیٹ فلکس اور یوٹیوب پر ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں۔ جہاں پہلے محفلیں گھروں میں ہوا کرتی تھی، آج کیفے اور ریسٹورنٹ پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پرانی روایات زندہ ہے۔ شلوار قمیض اب بھی قومی لباس ہے اور مہمان نوازی اب بھی ہماری پہچان ہے۔ معاشی لحاظ سے آج کا پاکستان کئی چیلنج سے گزر رہا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور سیاسی بحران عوام کو متاثر کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف زراعت اور انڈسٹری اب بھی مضبوط ہے۔ کپاس، چاول اور آم دنیا بھر میں برآمد ہوتے ہیں۔ چین کے ساتھ ہی پیک منصوبہ پاکستان کو تجارتی مرکز بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2020 سے 2025 تک پاکستان نے کئی بڑے واقعات دیکھے۔ کورونا وائرس کے وبا نے عوام کو سخت مشکلات میں ڈالا۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں سڑکیں سنسان تھیں، اسکول بند ہو گئے، کاروبار رک گئے، لیکن پاکستانی عوام نے ہمت اور صبر کے ساتھ یہ وقت گزارا۔ دوستوں، آج پاکستان نوجوانوں کا ملک ہے۔ 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ نوجوان دنیا کے ہر میدان میں اپنا لوہا منوانے کے لیے تیار ہے۔ کرکٹ کے میدان سے لے کر آئی ٹی کی دنیا تک،
پاکستانی نوجوان اپنی پہچان بنا رہے ہیں۔ شمالی علاقے کی وادیاں حنظلہ، گلگت، اسکردو اور سوات آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ بلوچستان کے ساحل، پنجاب کے کھیت اور سندھ کی ثقافت پاکستان کو دنیا کے سب سے خوبصورت ممالک میں شامل کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔